فائنینشیل ٹائم میں ان کے بارے میں جو سٹوری چھپی جس میں بتایا گیا کہ اپنا ان کے شوکت خانم کے لیے وہاں پر پیسہ جمع کیا گیا، وہ فنڈ اکٹھا کیا گیا، اس کو انہوں نے ملینز آف ڈالرز انہوں نے لیے اور اپنے سیاست کے اوپر خرچ کر دیے. کس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ خواتین کو اس نے بے گناہ گرفتار کروایا. مریم نواز کو گرفتار کروایا میرے سامنے، وہاں پر کوٹ لکھپت ہسپتال میں، کوٹ لکھپت جیل میں، وہاں پر نواز شریف سب قید تھے. وہاں پر مریم بیٹی ان کو ملنے آئی ہوئی تھی، وہاں پر ان کو باہر گاڑیاں آئیں گرفتار کر کے لے گئی. اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کو کلین چٹ مل گئی. تو آپ کو شرم نہیں آئی، کچھ خیال نہ آیا کہ آپ نے بیٹیوں کو، قوم کی بیٹیوں کو اس طرح رسوا کرنے کی کوشش کی گئی؟ اسی طرح زرداری صاحب کی بہن فریال صاحبہ کو عید کی رات آپ نے گرفتار کر لیا. اپنی بہن آپ نے ان کو این آر او دلوا دیا. میں ہوتا تو کبھی ان کی بہن کو گرفتار کبھی نہ کرتا. مائیں اور بہنیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، لیکن اپنی بہن کو اپنا جس نے ایک جرم کیا تھا اپنا ڈکلیئر نہیں کیا، مس ڈکلیریشن کی وہ مرتکب ہوئیں. دبئی میں اور امریکہ میں ان کی پراپرٹیاں پکڑی گئیں، کئی سال اس کو ڈکلیئر نہیں کیا، اور پھر ایمنسٹی سے انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا، ایف بی آر سے ان کو سہولت دلوائی، این آر او دلوایا. یہ ڈبل سٹینڈرڈز اس طرح پاکستان کو انہوں نے برباد کیا. پاکستان کی معیشت کو، اور معیشت کا حال آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان کی معیشت اس وقت ہچکولے لے رہی تھی جب ہم نے 11 اپریل کو میں نے حلف اٹھایا مخلوط حکومت کی پرائم منسٹر کے طور پر، اور کس طرح ہم نے ایڑیاں رگڑی. سچی بات بتاتا ہوں، اپنا آئی ایم ایف کے آگے، کیونکہ وہ پاکستان کے اوپر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. آئی ایم ایف کا یہ کہنا تھا کہ آپ بات کرتے ہیں اس سے مکر جاتے ہیں، اس سے بدل جاتے ہیں، یو ڈونٹ آنر یور کمٹمنٹس، تو ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے. انہوں نے پتہ نہیں کہاں کہاں انگوٹھے لگوائے اور کہاں کہاں کیا کیا انہوں نے گارنٹیز لیں، تب جا کر آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ اپنا دوبارہ پھر اس کو ہم نے ریوائیو کیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کو ایک سیریس ڈیفالٹ کی صورتحال سے بچا لیا. یقیناً ہمیں مہنگائی، جو تیل اور ان کی قیمتیں تھی پیٹرول کی، جو عمران نیازی نے روکی ہوئی تھیں آرٹیفیشل طور پر. بھئی دنیا میں تیل کی قیمتیں دن رات آسمانوں سے باتیں کر رہی تھیں، $100 سے $120 تک پہنچ گیا تھا. اور یہ آخری دنوں میں جب ان کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے شاید کامیاب ہو جائے، تو انہوں نے ایک کانٹوں بھرا جال اس نے پھینکا تاکہ آنے والی حکومت جو ہے اس جال میں پھنس جائے، جو کہ جس میں وہ کامیاب ہوئے. انہوں نے وہ ساری کی ساری جو پاس ہونی تھی پاس نہیں کی، نہ ان کے پاس فنڈز تھے، نہ کابینہ سے، نہ کسی سے نہیں انہوں نے ان کو منظور کروایا. اور پھر جب ہمیں یہ تو سر مڑاتے اولے پڑے، ہمیں یہ چیزیں اپنا نہ چاہتے ہوئے بہت ہمیں تکلیف تھی. میاں نواز شریف کو، پوری کولیشن کے اپنا جو ہیڈز ان کو، گورنمنٹ کو، کہ ہمیں بڑی تکلیف تھی کہ ہمیں عام آدمی کو یہ پاس آن کرنا پڑ رہا ہے، مہنگائی کا بوجھ، مگر مجبوری تھی. اور اس میں ہم نے اپنا سیاسی جو ہمارا جو اثاثہ ہے اس کو ہم نے بہت اس کو اپنا کنزیوم کروایا. ہمارے لیے بڑا آسان تھا کہ ہم جناب نہ بڑھاتے اور کہتے واہ واہ کرواتے، لیکن ایک طرف ملک پاکستان تھا، اسٹیٹ تھی، اور دوسری طرف سیاست تھی. تو ہم نے اپنے ریاست کو بچانے کے لیے سیاست کو قربان کیا.